اب کے دور میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسے بندے کو اہمیت نہیں دیتا، ایک جو جھونپڑی میں رہتا ہو اور بکریاں چراتا ہو، کون اہمیت دیتا ہے؟ مجھے بتائیں، آج کل کا جو دور ہے، آج کل ہم لوگ جس طرح دولت کے پجاری بن چکے ہیں اور پاگل ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہیں اور نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، تو بھائیو نمبر 1 تو یہ شخص ہے، نمبر 1 تو یہ شخص ہے اللہ کی نظر میں، جس کو اللہ کی ذات نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ شاید یہی بابا جی ہوتے اور ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے اور بینک بیلنس ہوتے، لیکن توفیق کی بات ہے نا، جس کو اللہ کی ذات نے اپنے در پہ بلانا ہے، وہ دیکھیں ایک جھونپڑی سے اٹھا کے کہاں سے کہاں اللہ کی ذات نے جو بابا جی ہیں ان کو پہنچا دیا ہے، صرف ان کی لگن اور محبت کی وجہ سے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی اور رب کائنات کے ساتھ رکھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ کیا شان ہے جی میرے رب کی، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اس لیے رب کی ذات آپ لوگوں کو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دنیاوی جو خواہشات ہیں ان میں بھائی کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں ہوں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اب یہ بابا جی جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کی سٹوری تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور کہاں سے کہاں جو ہے یہ چلی گئی۔ بات ویڈیو وائرل ہونے کی نہیں ہے، بات اس ایمان کی ہے جس ایمان نے انہیں یہاں تک پہنچایا۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص اور جو ساری زندگی عمرے کے لیے پیسے جمع کرتا رہا اور بڑی مشکلات سے زندگی انہوں نے بسر کی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو پھر اللہ نے بتایا کہ وہ اپنے پیارے جو لوگ ہیں ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب اہل عرب جو ہیں، جہاں لوگ جانے کو ترستے ہیں، وہ اب ان کو حج کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کی کہانی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 15 سال سے یہ اجرت پر جو ہیں وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور اتنی آمدن تو نہیں تھی کہ مہینے میں یہ کچھ جمع کرتے، لیکن سالانہ جو ہے آمدن میں سے تھوڑا یہ بچاتے تھے۔ اور ایک بار انہوں نے پاسپورٹ بھی بنایا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں بیچ میں کرونا آیا اور اس کی وجہ سے وہ جو پاسپورٹ کی مدت ہوتی ہے 5 سال وہ ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بس ایک لگن تھی کہ میں نے رب کے گھر جانا ہے، مدینہ منورہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ میرے جسم کو چھوئیں، روضہ رسول پہ جو ہے وہ حاضری دینی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں، اور ایک بار میں مرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خالی ان کی یہی حسرت تھی، اور تو کیا حسرت ہو سکتی ہے؟ جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اس کی اس دنیا سے کوئی بھی اس کی لگن نہیں ہوتی، وہ ہوس کا پجاری نہیں ہوتا۔ اس کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر چلا جاؤں جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ یہی وہ جذبہ، وہی ایمان ہوتا ہے جس میں اللہ کی ذات جو ہے انسان کو دیکھتی بھی ہے، آزماتی بھی ہے۔ شاید یہی بابا جی ہوتے اور ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے اور بینک بیلنس ہوتے، لیکن توفیق کی بات ہے نا، جس کو اللہ کی ذات نے اپنے در پہ بلانا ہے، وہ دیکھیں ایک جھونپڑی سے اٹھا کے کہاں سے کہاں اللہ کی ذات نے جو بابا جی ہیں ان کو پہنچا دیا ہے، صرف ان کی لگن اور محبت کی وجہ سے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی اور رب کائنات کے ساتھ رکھی۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے نکلے ہیں اور بڑی مشکل سے جو بھی جمع پونجی تھی اور 15 بکریاں بھی جو ان کے پاس تھیں وہ بھی بیچ دیں، اور ان کے پاس یہی لگن تھی کہ میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ اور جب یہ روانہ ہوئے، حیران کن جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی ہوٹل کا انتظام کیا، نہ ان کو کوئی کھانے کی فکر تھی کہ مجھے روٹی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں نے کھانا کیا ہے۔ یہاں تو آپ لوگ جانتے ہیں باقاعدہ پیکج بنے ہوئے ہیں عمرے کے، اور پھر باقاعدہ ایک سین کریٹ ہوتا ہے، کس ہوٹل میں رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کیسے سفر کرنا ہے۔ تو یہ بیچارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس انہیں یہ پتہ تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کے گھر۔ اور جناب جب یہ وہاں پر پہنچے
تو بس ایک ویڈیو کلپ تھا، وہ ظاہری سی بات ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور کیونکہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ایک کلپ وائرل ہوا اور پھر اس کے بعد بلے بلے ہو گئی۔ ایک بکریاں چرانے والا، جس کو اب کے دور میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسے بندے کو اہمیت نہیں دیتا، ایک جو جھونپڑی میں رہتا ہو اور بکریاں چراتا ہو، کون اہمیت دیتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آج کل کا جو دور ہے، آج کل ہم لوگ جس طرح دولت کے پجاری بن چکے ہیں اور پاگل ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہیں اور نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، تو بھائیو نمبر 1 تو یہ شخص ہے، نمبر 1 تو یہ شخص ہے اللہ کی نظر میں، جس کو اللہ کی ذات نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ نمبر 1 تو یہ ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لیں تو یہ کامیابی جو ہے آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، جس میں رب آپ کو پسند کر لے، تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ وہ جناب ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور پوری دنیا میں جناب جنگل میں جیسے آگ لگتی ہے ویسے وہ پھیل جاتی ہے، اور پوری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کون ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، اور میرے رب نے ان کو VIP بنا دیا صرف ایک ایمان کی دولت کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف ایک ایسا انہوں نے اپنا ڈریس بنایا جو صحابہ کرام کا تھا، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی۔ اب آپ یہ سوچیں جو ہمارے تمام صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے، تمام صحابہ کرام جنہوں نے اسلام پھیلایا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وہ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے، وہ تمام صحابہ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ صرف ایک یہ بوڑھے بابا جی ہیں، انہوں نے ویسا ایک روپ دھارا اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ دیکھیں کہ اب ان کو اہل عرب جو ہیں وہ حج کے لیے بلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، جتنے حج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جتنے عمرے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا تمام خرچہ، تمام چیزیں جو ہیں وہ اہل عرب اٹھائیں گے۔ تو بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان بابا جی کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ان بابا جی کے پاس کوئی جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، نہ ہی ان کے بڑے بنگلے ہیں، نہ ہی یہ لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ ایک دفعہ اپنی نظروں سے دیکھ لیں اور اپنے رب کے پاس چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں اس کا مزہ اٹھائیں۔ بس ان کا یہ خواب تھا، اور اللہ کے نزدیک یہ کامیاب لوگ ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ امیر ترین لوگ ہیں، یہ ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، جو لباس پر، جو یہ دنیاوی جن لوگوں کو ہوس ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، تو جن لوگوں کو آپ لوگ کامیاب سمجھتے ہیں وہ اصل میں ناکام ہیں۔ کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، اور قبر میں کوئی بھی جو ہے آپ کی دولت، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا، اور آپ ساری زندگی کماتے ہیں اور جو کمائی ہوتی ہے آپ کے آنے والے کھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، اور آپ کو جو ہے وہ قبر میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا بولا، کیا کیا، حقوق العباد کس طرح سے آپ نے ادا کیے، حقوق اللہ کیسے جو ہے آپ نے ادا کیے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ کی قبر میں کسی نے بھی ساتھ نہیں اترنا، آپ اکیلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔